برطانیہ کے ممتاز بزنس مین وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی دوست انیل مسرت اور نبیل مسرت کی جانب سے ویمبلڈن ریسٹورنٹ مانچسٹر میں ہائی کمشنر پاکستان معظم احمد خان، قونصل جنرل طارق وزیر، قونصل جنرل گلاسکو سعید زاہد رضا، ممبران پارلیمنٹ کارروائی شخصیت کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب اور ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں عارف چودھری کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے ممتاز بزنس مین وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ذاتی دوست انیل مسرت اور نبیل مسرت کی جانب سے ویمبلڈن ریسٹورنٹ مانچسٹر میں ہائی کمشنر پاکستان معظم احمد خان، قونصل جنرل طارق وزیر، ممبران پارلیمنٹ کارروائی شخصیات کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب اور ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر میزبان انیل مسرت نے تمام مہمانوں میں خصوصی طور پر ہائی کمشنر قونصل جنرل طارق وزیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج پاکستان برطانیہ بزنس کونسل کی کانفرنس بہت کامیاب ہوئی، جس کا سہرا قونصل جنرل پاکستان اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ موسم خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ I think he's probably the first ambassador جنہوں نے اتنے چکر وزٹس مانچسٹر کے کی ہیں، ورنہ آج تک کوئی ہسٹری میں نہیں ہمارے یہاں امبیسڈر اپوائنٹ ہوئے جنہوں نے اتنی ایفرٹ کی ہے۔ So can everyone give him a huge round of applause؟ اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ پاکستان میں ہمارے خصوصی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے انیل مسرت کا ان کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد کروانے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت پاکستان نے اس وقت بیرون ملک کے کاروباری لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے جو سہولیات دی ہیں وہ دنیا بھر میں اور خصوصی طور پر برطانیہ کے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان میں الحمدللہ the fundamentals of the economy they remain very strong اور ہم یہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے اور خاص طور پہ جو ٹریڈ کے حوالے سے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے جو فیسلٹیز دی ہیں ان کو ان سے بینیفٹ کریں اور مت سے کہ بہت اچھا رسپانس تھا لوگوں کا اور کچھ لوگوں نے وہاں پر اپنی جو سکسیس سٹوریز ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آڈینس کے ساتھ شیئر کی۔ قونصل جنرل طارق وزیر جو مانچسٹر کی تاریخ کے پہلے قونصل جنرل ہیں جو پاکستانی کمیونٹی میں بہت مقبول ہیں، انہوں نے کہا کہ آج کی کانفرنس کو بہت کامیاب کروانے میں کمیونٹی کے لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان میں کاروبار کرنے کے اتنے اچھے مواقع پہلے نہیں تھے۔ اگر کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو ہم انہیں ہر قسم کا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ کی ایک گروئنگ اکانومی ہوتی ہے، ایز اے اکانومسٹ، میں ایک بزنس مین بھی ہوں، اکانومسٹ بھی ہوں، ایز اے اکانومسٹ یہ میرا ایک مشورہ ہے کہ ان گروئنگ اکانومی میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروفیٹیبلٹی ریشو جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ملتی ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت جو انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، اس میں جو پروفیٹیبلٹی ریشو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سرمایہ کاری کے مشیر صاحبزادہ جہانگیر نے کہا کہ حال ہی میں پاکستان کے دور پر میری وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں برطانیہ میں انویسٹمنٹ بورڈ بناؤں گا، جو میں نے بنا دیا ہے۔ اب میں جلد بورڈ میٹنگ بلواؤں گا۔ بورڈ کا مقصد جو پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتا ہے اسے تمام سہولتیں اور تحفظ دیا جائے گا۔ سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم نے انیل مسرت کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمیشہ کمیونٹی کو اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور برطانیہ سے پہلے سے بھی انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے۔ ممبر پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے کہا کہ میں برطانوی کاروباری لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سرمایہ کاری کریں۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر اور پروگرام کے اسٹیٹ سیکرٹری رانا عبدالستار نے کہا کہ میں حال ہی میں پاکستان کا دورہ کر کے آیا ہوں، وہاں پہلے سے بہت اچھے حالات ہیں، کچھ لوگ مایوسی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان بہت جلد دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اجازت دی ہے کہ یہاں پر یو کے اندر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بورڈ میں بناؤں، جو آلریڈی فارم ہو گیا ہے اور اب میں کافی بزنس مینوں کو اس کے اوپر انوائٹ کروں گا کہ وہ ایڈوائزری کاؤنسل پہ آن کے بیٹھیں۔ For much stronger relations between the United Kingdom and Pakistan. In fact, this very venue is the place where David Cameron as Prime Minister came and gave an absolute assurance that the United Kingdom would seek GSP plus approval for Pakistan and greater market access to the European Union. But you know what? A country still can function. You can still invest in a country. There's a lot of people still investing in Pakistan and a lot of people making a lot of profit in Pakistan. So it's not helpful, but I don't think people should, because of that, stop investing and stop thinking about investing in Pakistan. میں ایمبیسی پاکستان ایمبیسی کیا کر رہی، کیا سیلیبریشن ہو رہی، تو ہم کس طرح انشاءاللہ یہاں سیلیبریٹ کریں گے اور
और उसके अलावा जो पाकिस्तान में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़, आज आपने कई स्पीकर्स को सुना, उन्होंने अपडेट दिया कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। पाकिस्तान एक स्लीपिंग जाइंट है, तो उसको आप कैसे अवेल कर सकते हो, तो उसके मतलब बड़ा हेल्थी पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ। पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, इंशाल्लाह स्लोली जो महंगाई का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और आज के फंक्शन के हवाले से भी मैं अनिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी कम्युनिटी के हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, जो कौंसल जनरल हैं और पॉलिटिशियन हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज तशरीफ लाए। तकरीब में शिरकत करने वालों में कौंसल जनरल ग्लासगो सईद जाहिद रजा, इदारा मिनहाज अल कुरान के फैसल हुसैन, मेयर रोस्टर आसिम नशीद, मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान, इकबाल सदीकी, चौधरी मुसरत, शहबाज सरवर, शहजाद ईजी होम, रूमी मलिक, जज अहमद नदीम, चौधरी हारून खटाना, बैरिस्टर मोहम्मद इलियास, साबिक लॉर्ड मेयर नईमुल हसन, इफ्तिखार, डिप्टी लीडर रोस्टर अदालत अली, बिलाल मैनचेस्टर कैशकैरी, जाहिद भाई वर्ल्ड वाइड कैशकैरी और दूसरे भाई भी शामिल थे। आरिफ चौधरी, मैनचेस्टर।